گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر لیجیے. مولانا مولانا حبیب الرحمان سے کاروبار سیکھا تھا. دیکھو اصل چیز خود سمجھنا، خود دماغ لگانا ہے. دوسرے کے مذاکرے سے اور دوسرے کی بات سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا. دوسرے کے مذاکرے سے، دوسرے کی بات سے فائدہ آپ کا جب ہوگا جب اس میں دماغ لگاؤ گے. اور اصل آپ کا دماغ لگانا ہے. جو آدمی بات کرتا ہے اپنی سماج سے بات کرتا ہے، اپنی سطح سے بات کرتا ہے. جتنا اس نے سمجھا، جتنے اس کی سمجھ میں بات ہے وہ اتنی سمجھانے کی کوشش کرے گا وہ آپ کو. یہ سمجھو. اور دوسرے کی قربانی سے، دوسرے کی دعوت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ نے دماغ لگاؤ گے. کیونکہ علم و ایمان جو ہے یہ اللہ کی ذاتی چیز ہے. کسی کا کوئی دخل اس میں نہیں، نہ کسی کی سفارش چلتی ہے اس میں. سفارش سے دخل سے ہوتا تو انبیاء کی سفارش سے، انبیاء کی کوشش سے، جس کو انبیاء چاہتے اس کو ہدایت مل جاتی. اللہ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. بندہ اگر چاہے جائے اللہ تک پہنچنا ہے، پھر اللہ اس کے لیے وہ راستہ نکالیں گے جو تمام وقت کے بڑے بڑے مقرر اور وقت کے اولیاء نکال سکتے ہیں. کیونکہ اللہ ہے. اللہ ہر اپنے بندے کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، ہر بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں. لیکن بندے کے اندر سچی طلب پہنچا ہوتی کہاں؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ سے ہونے کی بات سمجھ میں آ جائے گی، کرنے والا اللہ ہے. اس اللہ سے ہم سے مسئلے حل کروانے ہیں تو پھر اس میں راستہ اللہ نکالیں گے. ہاں، کیونکہ اللہ نے کہا علم و ایمان ہم سے لینا چاہو گے ہم دیں گے. ایک شرط ہے، دنیا سے بے رغبتی حاصل کرو. پہلی چیز یہ بتائی. یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے مقرروں کو بیان سنو تو ہم تم کو دے دیں گے، بڑی بڑی کتابیں پڑھو دے دیں گے. یہ نہیں کہا اللہ نے. یہ بھی سمجھو پہلے. ہاں، یا کسی کی صحبت میں رہو ہم دے دیں گے. یہاں تک کہ انبیاء کی صحبت میں رہو دے دیں گے، یہ بھی نہیں کہا ہے. ہاں، دنیا سے بے رغبتی حاصل کر کے آؤ گے بغیر سیکھے علم دیں گے ہم. یہ اللہ نے کہا ہے. اور جتنے لوگوں نے دنیا سے رخ پھیر کر اللہ کی طرف آنے کے لیے سوچا ہے، اللہ نے ان کی رہبری کی ہے. ہر زمانے کے اندر، چاہے ان کو نبی کا زمانہ نہ ملا ہو، کوئی کتاب نہ ملی ہو، کوئی نبی نہ ملا ہو، کوئی مسلمان نہ ملا ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ملا ہو، ایک لفظ کان میں لفظ اللہ نہ پڑا ہو کبھی بھی، نہ کسی کی زبان سے کبھی سنا ہو، نہ کسی مسلمان کو دیکھا ہو. لیکن یہ بات دماغ میں آ گئی کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالے ہیں کفر کے ماحول کے اندر. آپ اندازہ لگاؤ، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی جب چونکہ نمرود نے پابندی لگا رکھی تھی کوئی بچہ نہ پیدا ہو، جو بچہ پیدا ہو تو قتل کرا دیتا تھا. تو جب یہ پیدا ہونے کا ٹائم آیا تو ان کی اماں ان کے غار کے اندر جا کر جن آئی تھی. 17 سال غار میں رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، جو پوری بچپن سے لے کر اور بلوغ آج کے حساب سے سمجھ لو بالغ ہونے تک، اس زمانے میں جو بھی سسٹم رہا ہو، آج کے زمانے میں 14-15 سال میں آدمی بالغ ہو جاتا ہے. تو پیدائش سے لے کر اور بالغ ہونے تک جو غار کے اندر رہے ہوں، وہ آدمی وہ سمجھ گیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں روزی دینے والا کون ہے، ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے، جو کہ انہوں نے دماغ لگایا. ہاں، اور ہم لوگ انسانوں کا محتاج سمجھتے رہتے ہیں کہ کوئی مذاکرہ کر لے، کوئی بات کر لے، کسی کوئی بیان مل جائے، کوئی کتاب مل جائے. خود نہیں سوچتا کہ اللہ تک پہنچنا ہے. کہ اللہ وہ باتیں سمجھائیں گے، اللہ وہ چیزیں دیں گے جو کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. اس لیے آپ یہ خود دماغ لگاؤ. اور یہ اللہ نے ایک موقع دے دیا، اللہ نے ایسے حال پیدا کر دیے کہ اب یہ سوچنا ہے اور محنت کرنا ہے. سوچنا ہے، محنت کرنا، کوئی دوسرا کام ہی نہیں. باہر نکلنا ہی نہیں، کچھ کرنا ہی نہیں. دھیان والی نماز پڑھو اور دھیان لگاؤ اللہ کی طرف. اپنے مسئلے اللہ سے کہو، ہر کام کے لیے اللہ سے کہو، ہر کام کے لیے اللہ سے کہو، ہر مسئلے کے لیے اللہ سے کہو. ہاں، اور جو جتنے مسئلے اپنے اللہ سے حل کرا لو گے اتنا یقین آپ کا بنے گا. یہ سمجھو پہلے، جتنے مسئلے خدا سے اپنے خود حل کرا لو گے اتنا یقین آپ کا بنے گا. آپ سمجھو کہ بڑے بڑے لوگوں کے بیان سن لیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے. مسئلے نہیں حل ہوں گے ہمارے، بلکہ جو زیادہ سنائے گا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اور زیادہ لوگوں کی باتیں سنو گے، پھر اس کی زندگی سے آپ میل کھڑاؤ گے تو آپ کے اندر بھی بدزنی پیدا ہو جائے گی کہ یار یہ باتیں اتنی اونچی اونچی کرتا ہے، خود تو ایسا کر رہا ہے. بات تو ایمان کی اتنی اعلیٰ سطح کرتا ہے، خود ایسے کر رہا ہے. اور اس کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اس میں سیدھے سیدھے اللہ بندے کے درمیان کا راستہ کوئی راستہ ہی بیچ میں نہیں ہے. ہاں، سمجھانے کے لیے تو آدمی سمجھا جاتا کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لیکن وہ بھی اتنا سمجھائے کہ اتنا اس نے سمجھا ہوگا. اور آپ دیکھ لو، قرآن حدیث تو ایک ہی ہے نا. حدیث سے جتنا ذخیرہ اتنے سب ساری دنیا میں ہے. الگ الگ جتنا لوگوں نے سمجھا اس اعتبار سے لوگ بتلاتے ہیں. ابھی حنفی مسلک سے پوچھنے جاؤ، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز، وہی ساری حدیث ہے، وہی اللہ کا حکم،
وہ بتلائیں گے کہ صاحب رفع دین نہ کرنا چاہیے، رفع دین نہ کرنا سنت، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنا سنت ہے، اور یہی شافعی مسلک والے سے پوچھنے جاؤ تو کہیں گے رفع دین کرنا سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ حدیث ایک، نبی ہے، قرآن ایک، لیکن جتنا انہوں نے سمجھا وہ آپ کو سمجھایا نہیں، جتنا انہوں نے سمجھا یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور سمجھا دونوں نے صحیح ہے، اور دونوں صحیح سمجھا رہے ہیں، غلط نہیں سمجھا رہے ہیں، دونوں صحیح سمجھا رہے ہیں، دونوں کی بات، جس کی بھی بات مان لو گے راستے پر رہو گے، کیونکہ صحابہ سے لیا ساری چیزیں نا۔ تو اس لیے آپ یہ خود سمجھو، ہاں مسائل کے لیے ہے وہ علماء کرام سے رجوع کرنا، اس میں بہت زیادہ دماغ، بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ جو مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے آپ کو تو پوچھنا پڑے گا، معلوم کرنی پڑے گی مسئلے مسائل کے لیے، کیونکہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایمان سیکھنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، نماز میں دھیان لانے کے لیے، یہ اس میں کوئی نہیں سمجھا سکتا آپ کو ایسے دھیان لاؤ، بلکہ جس سے پوچھو کہ وہ بھی پھنس جائے گا، کیونکہ اس نے دھیان لانے کی محنت تو کی نہیں، دھیان لانے کا بیان سنا ہے اور دھیان لانے کا بیان کیا ہے، دھیان آیا نہیں تو وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہے، سمجھ رہے نا؟ جیسے جس نے جو ہے کسی چیز کی تھیوری پڑھ لی، پریکٹیکل نہیں معلوم ہو وہ بنا نہیں سکتا ہے۔ کوئی جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے انجینئرنگ کر لے، اپرینٹسشپ کر لے، مثال کے طور پر الیکٹریشین کی، تو موٹر وائنڈنگ کی تھیوری پڑھی ہوئی، فارمولہ پڑھا ہوا ہے، لیکن پریکٹس نہیں کی ہے، تو آپ اس سے کہو کہ یہ موٹر جو ہے رکھا ہوا کھول کر اس کے کوائل نکال کر اس کے کوائل بھرو اور اس کا کنیکشن کرو، نہیں کر پائے گا۔ اس سے کہو کہ آرمیچر کی تھیوری پڑھ لی ہے، آرمیچر بھر کے دکھلاؤ، نہیں بھر پاوے گا، کیونکہ تھیوری پڑھی، پریکٹیکل نہیں کیا ہے۔ ہاں، تو دھیان لے آیا ہے جو آدمی خدا کا نماز میں، وہ تو آپ کو سمجھا سکتا ہے، اور جو نہیں لا پایا ہے وہ کنفیوز خود بھی ہو جائے گا اور آپ کو کنفیوز کر دے گا، کیونکہ دھیان لانے کے بیان پڑھا ہے نا، دھیان لانے کی محنت نہیں کی ہے، دھیان اس کے اندر نماز میں آیا نہیں، اس کی بیان پڑھا ہے وہ۔ ہاں، اور اگر دھیان لایا ہوگا جو کتاب میں نہیں لکھا ہوگا وہاں سے آپ کو سمجھا دے گا۔ ایسے ہی جو کہ تھیوری بھی پڑھی ہے اور پریکٹیکل بھی کیا ہے، جو کتاب میں نہیں لکھا ہوگا، تھیوری میں نہیں لکھا ہوگا، وہاں سے آپ کو سمجھا دے گا وہ۔ اگر اس کے 2 کوائل خراب ہیں تب بھی وہ جو نکال کر 2 کوائل بھر کر کنیکشن کر دے گا، اور اگر پڑھی تو کہے کہ یہ تو بھائی مستری بنا پائے کہ اس کو پورا ہمارے حساب سے پورا موٹر کھولنا چاہیے اب، کیونکہ اس کو معلوم نہیں۔ تو ایسے ہی دھیان لانے کی محنت آپ کو کرنی ہے، ایمان سیکھنے کی محنت آپ کو کرنی ہے، آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر اتنی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور اسباب کے بغیر کرے گا، ساری شکلوں کے بغیر کرے گا، سب کے بغیر کرے گا، اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو چاہے جتنا سمجھا جائے بیکار ہے، اور اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی اب آپ کو ایک بیان کی بھی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی رہبری کر دے گا۔ ہاں، اور جب مشکل پڑے گی، اتنی بات اگر دماغ میں بھر گئی ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، وہ چاہے جسے کرے، ہاں، ہم کو کسی شکل سے کسی سبب سے امید نہیں لگانی ہے، پھر اللہ اپنی قدرت سے سبب اور شکل کے بغیر کر کے بھی دکھلا دے گا، اس وقت آپ کو یقین بنے گا کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے یہ سمجھو کہ کسی چیز میں محتاجگی نہ رہنا چاہیے، ہاں، محتاج صرف اللہ کا رہے انسان، ہدایت میں بھی، ایمان میں بھی، علم میں، ہر چیز میں محتاج صرف اللہ کے رہو تو اللہ دیں گے، کیا جس میں ہو۔ اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، محتاج اللہ کی ہو تو اللہ وہاں سے انتظام کرے گا جہاں سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، محتاج اللہ کے بنے ہو تو وہاں سے اللہ پیسے کا انتظام کریں گے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اگر بیمار ہو شفا کے لیے اللہ کے محتاج ہو، اللہ ایسی قدرت سے شفا دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ جس بیماری کے لیے ڈاکٹر جواب دے دیں گے، اس بیماری میں اللہ اپنی قدرت سے شفا کر کے دکھلاوے گا۔ اسی طریقے سے علم و ایمان میں بھی محتاج صرف اللہ کے رہو۔ اصحاب کہف اللہ کی طرف رجوع کر رہے تھے تو اللہ نے راستہ نکالا کہ نہیں؟ کوئی کتاب میں نہیں لکھا تھا ان کو کہ صاحب ایسا کر لو غار میں چلے جاؤ، کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا انہوں نے، نہ کسی بزرگ نے بتلایا تھا، نہ کسی نبی نے بتلایا تھا کہ صاحب غار میں چلے جاؤ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن یہ جانتے تھے کہ اللہ کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے چاہے جان چلی جائے، تو اللہ نے رہبری کی نہیں، وہ آج تک